اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ ہم نے بہت دفعہ سنا ہے اور ہمارا اس چیز پر یقین بھی ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ کیسے تندرستی ہزار نعمت ہے؟ وہ اس لیے کہ اگر صحت نہ ہو تو تمام نعمتیں بے ذائقہ ہو جاتی ہیں، تمام نعمتیں بے سود ہو جاتی ہیں اور تمام نعمتیں بعض اوقات ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہیں۔ آج کی اس کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ صحت مند زندگی کا راز کیا ہے، وہ ایسا کون سا فارمولہ ہے، ایسا کون سا طریقہ کار ہے جس سے ہم لمبی صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک چینی فلسفی کنفیوشس کا ہے جو کسی گاؤں میں سے گزر رہا تھا۔ جب وہ کسی ایک مقام پر پہنچا تو اس نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے جوان بیٹے کے ساتھ ڈول بھر بھر کر پانی کنویں سے نکال رہا ہے۔ جوان بڑا ہی محنت سے کام کر رہا ہے، بہت لگن سے کام کر رہا ہے۔ اس مشقت، اس لگن، اس محنت کی وجہ سے وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا اور اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ کنفیوشس نے بوڑھے کے پاس جا کر کہا، تم کیوں خواہ مخواہ اپنے بیٹے کو تھکا رہے ہو جبکہ یہ کام بیلوں اور گھوڑوں کی بدولت زیادہ آسانی اور جلدی سے ہو سکتا ہے؟ بوڑھے نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور بولا، برائے مہربانی آرام سے بولیں، میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا آپ کی یہ باتیں سن لے، میں آپ کو تھوڑی دیر بعد اس کا جواب دیتا ہوں۔ کنفیوشس انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب دوپہر ہوئی تو اس کا بیٹا گھر کھانا کھانے چلا گیا تو وہ بولا، تم نے کیوں مجھے روکا کہ میں یہ باتیں تمہارے بیٹے کے سامنے نہ کروں؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ تمہارا بیٹا میری یہ باتیں نہ سن لے؟ تو بوڑھا شخص بولا، اس وقت میری عمر 85 برس ہے اور میرے اندر اتنی توانائی ہے کہ میں اگلے 30 برس تک اس توانائی اور محنت کے ساتھ کام کر سکتا ہوں۔ اگر آج میں اپنے بیٹے کو گھوڑوں یا بیلوں کا بندوبست کر کے دے دوں تو میرا بیٹا ان کی مدد سے پانی نکالتا رہے گا اور وہ آسانی سے پانی نکالتا رہے گا، لیکن اس کا اثر یہ ہوگا جب وہ 85 برس کی عمر میں پہنچے گا تو اس کے اندر ویسی توانائی نہیں ہوگی جو اب میرے اندر توانائی ہے۔ اسی وجہ سے میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ آپ کی آواز سنے اور اس کا دل کرے کہ وہ بھی آسانی کی طرف جائے، اور اگر وہ آسانی کی طرف چلا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک صحت مند زندگی گزارنے سے محروم ہو جاتا۔ میں نے بہت سنا ہے کہ مختلف علاقوں میں لوگ پانی نکالنے کے لیے گھوڑے، بیل اور بہت سی مشینیں استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر میں مشینیں یہ خرید لوں اور اپنے بیٹے کو دے دوں تو اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکلے گا؟ کہ میرا بیٹا بری طرح اپنی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس کی صحت متاثر ہو جائے گی، وہ جلد بیمار پڑنے لگ جائے گا، وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہونے لگ جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بیٹے کو کسی ایسی چیزوں میں ملوث کر دوں جو اس کی صحت پر برا اثر ڈالے اور وہ جلدی بوڑھا ہو جائے۔ ناظرین، لاؤ تزو کہتا ہے کہ کام اور آرام ایک بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو آرام چاہیے تو اس کے لیے خود کو تھکانا ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، میرے بہت سے ایسے جاننے والے ہیں، بہت سے ایسے لوگوں سے میں نے انٹرویوز کیے ہیں جو اس وقت 90 سال، 95 سال، 110 سال کی عمر تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو میں نے جب ان سے اس صحت مندی کا راز پوچھا تو انہوں نے ایک ہی بات ہمیں بتائی کہ ہم خود کو تھکا کر بستر پر جاتے ہیں اور جب تھکاوٹ کے بعد نیند آتی ہے تو سکون کی نیند آتی ہے اور صبح ہم خود کو فریش محسوس کرتے ہیں۔ جی ہاں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْضٍ، کہ ہم نے اس انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اس کے مفسرین نے بہت سے ترجمے کیے ہیں، بہت سی تفاسیر بیان کی ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان کا جو فزیکل باڈی ہے یہ اس کی مشقت کے ساتھ فٹ رہتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ایسی بہت سی سٹوریز، ایسی بہت سی کہانیاں آپ تک لے کر آتے رہیں گے جس میں ہمارے لیے بہت ہی اچھے سبق ہوں گے، جس سے ہماری زندگی میں بہتری آ سکے گی۔ تب تک اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔